ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھے گا تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ وہ بابرکت صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر آپ اس بابرکت صورت مبارک کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت صورت مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ اور وہ بابرکت صورت کون سی ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس صورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنا سکیں۔ ناظرین کرامی، جان لیجئے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرا لڑکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا۔ بوڑھی عورت کی الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔
لکڑی اکٹھی کر کے آگ کو جلایا گیا، اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا آپ لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا تو فوراً اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مجھے عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ صورت مبارک پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر دوسری مرتبہ یہ صورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولادوں کی سلامتی، اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جان لیجئے کہ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا کہ تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا کہ اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لے۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بڑی بڑی شعائیں نکل رہی ہیں اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہی ہیبت ناک
डरावनी सूरत काफ़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा अपनी वो सूरत दिखाओ जिसमें ईमान वालों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा आप अलैहिस्सलाम मुँह फेर लीजिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनकी तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान की शक्ल में आपको पाया और देखा कि जिस्म से खुशबू फूट रही है, उम्दा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर मोमिन मरते वक्त कोई बुजुर्गी और करामत ना भी देखे तो सिर्फ तुम्हारी ये नूरानी सूरत का देखना ही उसके लिए इत्मीनान और सुकून के लिए काफ़ी है। नाज़रीन करम, अब आपको वो बाबरकत सूरत मुबारक के बारे में भी बताते हैं कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत मुबारक है कि जिसे एक मरतबा पढ़ लेने से फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़रत हो जाती है, दूसरी मरतबा पढ़ने से अज़ाब कब्र से अल्लाह तबारक व तआला निजात अता फरमाता है, जबकि तीसरी मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सोने का एक महल अता करता है। नाज़रीन करामी, जान लीजिए कि जो शख्स रोज़ाना कुरान करीम की यह बाबरकत सूरत मुबारक पढ़ लेता है तो उसके माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा दी जाती है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है और उसे जन्नत में एक सोने का आलीशान और निहायत खूबसूरत महल भी अता करता है। ये बाबरकत सूरत मुबारक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ना तो कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की। आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे ही वक्त मिल जाए तो इस सूरत मुबारक की तिलावत कर लें। अगर ये सूरत मुबारक आपको ज़ुबानी याद हो तो उसकी तिलावत के लिए बावजू होना भी शर्त नहीं, लेकिन बहरहाल याद रखें कि तिलावत कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और सवाब उसी सूरत में होता है कि जब आप उसे बावजू हालत में तिलावत करते हैं। लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सहाबा के अक़वाल से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजू और बेवजू दोनों हालतों में तिलावत कुरान जारी रखा करते थे, और आपका ये फरमान आलीशान भी है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, इसलिए कोशिश करें कि बावजू हालत में सूरत की तिलावत करें। लेकिन अगर वजू ना भी हो तो भी इस सूरत को पढ़ें। जान लीजिए कि सूरत मुबारक के अमल के लिए आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है, और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए क्योंकि ये सबसे अफसल तरीन दरूद पाक है। ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो तो खुश दिली के साथ, खशुआ खजू के साथ पढ़ो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद सुनते हैं। इसीलिए जब भी दरूद पाक पढ़ा जाए तो उसे पुरसकून हालत में पढ़ना चाहिए, खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। एक मरतबा सवाब की नीयत से दरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीन वलिल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात। नाज़रीन, ये दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने ये कलमात 11 मरतबा पढ़ने हैं। इससे आपके वालिदैन के तमाम पिछले गुनाह मिट जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप के गुनाहों को मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह की रज़ा से आपके माँ बाप को जन्नत में महल्लात अता किए जाएंगे। हमारे एक प्यारे भाई ने बताया है कि उसने 1 लाख मरतबा इस कलमे का अमल किया तो उसके मौजूदा और सालों से अटके हुए मसाइल चंद ही दिनों में हल हो गए। लिहाजा ये कलमात भी बाबरकत और फजीलत वाले हैं। नाज़रीन करामी, जान लीजिए कि ये बाबरकत कलमात 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा ही ये पहला कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए हर रोज़ 27 या 25 मरतबा मग़फ़रत तलब करता है तो उन लोगों में से हो जाता है कि जिनकी दुआ कबूल की जाती है और जिनके बरकत से ज़मीन वालों को रिज़्क़ दिया जाता है। नाज़रीन करामी, दरूद पाक पढ़ लेने के बाद जो कलमात आपको बताए गए हैं उनको 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने पहला कलमा 11 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने कुरान करीम की यह बाबरकत सूरत पढ़ लेनी है। जान लीजिए कि वह बाबरकत सूरत मुबारक सूरत यासीन है। आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है कि ये सूरत यासीन को कुरान करीम का दिल भी कहा गया है। इस सूरत मुबारक की तिलावत मुर्दों यानी फौत शुदगान के इसाले सवाब के लिए बहुत मुअस्सर मानी गई है, और जो शख्स इसको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए पढ़े उसकी मग़फ़रत कर दी जाती है।
والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو رات کے وقت کر لیں۔ یہ لیکن یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال کر دینا ہے۔ اس سورت مبارکہ یعنی سورت یاسین کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی دکھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔